حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 12 سال خلیفہ رہے. پہلے 6 سال حضرت عثمان غنی کے بہت پرامن بڑے زبردست گزرے ہیں, کوئی مخالفت کچھ نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ جو حضرت عثمان کا صرف سیاسی نہیں مذہبی بھی مخالف ہے, عبداللہ ابن سبا, جو ایک یہودی تھا اور اس نے مذہب اسلام کا لبادہ اوڑھا. بعض یہودی ایسے ہیں جنہوں نے مذاہب کو خراب کرنے کے لیے اس مذہب کے لباسے اوڑھے ہیں. جیسے ایک یہودی تھا جس کا نام تھا پولس, اس نے یہودیت کے لبادے میں عیسائیت میں آیا اور عیسائیت کا لبادہ اوڑھا, یہودیت کے مذہب سے آیا, اور عیسائیوں میں یوں اس نے روایات ادھر ادھر کر دیں کہ ان کے 2 گروپ بنا دیے, ایک پروٹسٹنٹ عیسائی اور ایک کیتھولک عیسائی. اسی طرح ایک اور یہودی ابن سبا مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کے آیا اور اس نے آ کے یوں پھیلانا شروع کر دیا کہ حضور پاک کے بعد تو علی المرتضیٰ کو خلافت کا حق تھا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی, حضور کے داماد, رسول اللہ کے جو ہے نا چچا زاد بھائی, حضور پاک کے یہ پوری ترتیب. ابو بکر کو ویسے ہی ملی, عمر فاروق کو ویسے ہی ملی, عثمان کو ویسے ہی ملی. یہ شرارتیں تو یہی تھی, لیکن عنوانات یہ نہ دیے, عنوان کچھ اور دیے. عثمان غنی نے فلاں کے قتل کا حکم دیا, جی یہ دیکھو عثمان کی مہر لگی ہوئی ہے, یہ خط ہے. بھاگم بھاگ, اچھا لوگ دیکھیں بات مان لیں. وہ اس زمانے کی بات تو نہیں ہے جس زمانے میں ٹیلی فون پہ پوچھے, ہاں قاری صاحب معاملہ ایسے ہی تھا, جی نہیں تھا. یہ تو نہیں ہے نا, مہینوں کے سفر ہو جاتے. اور یہ عبداللہ ابن سبا صوفی بصفا بن کے اللہ اللہ کرتے, تسبیح ہاتھ میں رکھتے, داڑھی اور پگڑی رکھ کے لوگوں کہتے جی نماز پڑھا کرو, روزہ رکھا کرو, حج کیا کرو, زکوٰۃ دی, یوں نیکیوں کی باتیں سمجھانے میں صوفی مشہور ہو گیا تھا. تو جب یہ جیسا بندہ کہے بات تو ٹھیک ہے لیکن حضرت عثمان نے جھوٹا خط لکھ دیا, اللہ ان کی مغفرت, اس طرح کی منہ بنا کے, اس طرح کی جھوٹی باتیں کر کے جو بات کرے تو اگلا کہے گا وہ حضرت عثمان بندہ تو بہت اچھا, شاید بھول گیا ہو یا غلطی ہو گئی ہو. یعنی اس طرح اس بے ایمانی نے کام کرنا شروع کیا. اور صرف مصر نہیں, صرف مکوکس کے شہر اسکندریہ میں جا کے نہیں, صرف یمن میں نہیں, صرف عراق میں نہیں, صرف ایران کے معاملات تک نہیں, کوفہ اور بصرہ تک نہیں, ہر جگہوں میں جا کے کیا. اور حضرت عثمان کے خلاف ترتیب اور بندے اکٹھے بند. اور اس کے پیچھے لائن کس کی ہے, معاملہ کس کا ہے, اس کے پیچھے شاہ روم جو وقت چل رہا ہے نا, قیصر روم, اس بندوں کے معاملات طے ہے.